مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں. یہ کیا گا رہے ہو طوطے؟ کسی نے سن لیا تو پکڑے جاؤ گے. نہیں سر جی, یہاں بڑے بڑے نشہ آور حملہ آور نہیں پکڑے گئے, میں کیا پکڑا جاؤں گا؟ اوے نادان, ہمارے ہاں بڑا نہیں چھوٹا پکڑا جاتا ہے, چھوٹے چھوٹے جرم میں. میں نے کون سا جرم کیا ہے جو پکڑا جاؤں سر جی؟ ابھی خود ہی تو گا رہے تھے کہ یارو مجھے معاف کرو میں نشے میں ہوں. سر جی آپ بھی میرے استاد ہی ہیں. ہیں؟ نشے تو بہت سے ہوتے ہیں, جوانی کا نشہ, شراب کا نشہ, طاقت اور دولت کا نشہ بھی. میں سمجھا شاید تم چرس, افیم, گانجے والے نشے کی بات کر رہے ہو. سر جی اتنی ہماری اوقات کہاں, اس کے لیے تو پیسے درکار ہوتے ہیں, اور میرے پاس تو زہر کھانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. گانا تو مفت ہوتا ہے, ہم جیسے غریب تو مفت کا بس یہی نشہ کر. جی آپ نے دیکھا پاکستان کے معروف فنکار اور مزاح نگار فاروق قیصر, اور جس سے وہ جانے مانے جاتے تھے انکل سرگم, جو آپ نے دیکھا ہم سب کی بچپن کی یادیں. میرے استاد ہیں, میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. جو بولتی ہوں کیسے استاد, کیسے ویسے آپ مجھے بتائیں کیسے, یعنی آپ نے کام کیا ان کے ساتھ پہلے؟ 94 میں بالکل این ٹی ایم کا شو تھا یہ ڈارک ٹائم, جس میں ان کے جو ڈراماز, ان کے شوز چلتے تھے تو اس کے اوپر ہم ریویوز کرتے تھے. تو وہاں سے شروعات ہوئی, میں نے ان سے اتنا سیکھا ہے. میں کہتی ہوں اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتے, اگر میں ان سے نہ سیکھتی تو شاید میں اداکاری سے سٹارٹ لیتی. میری زندگی کا پھر ایک پاتھ ہی ڈیفرنٹ ہوتا. اور انہی کے شو سے تھا, آپ یقین کریں, جس طرح یہ میری ٹریننگ کر رہے تھے, جس طرح میں گروم ہو رہی تھی کہ مجھے بڑی, ہماری پاکستان کی کامیاب ٹیمز اس زمانے میں سینا موئن, شعیب منصور, انہوں نے مجھے اپنے ڈراماز کے لیے آفر کیا. کیونکہ اب وجہ سمجھیں کہ کیوں ڈرامے والے لوگوں نے مجھے ان میں مجھ میں کچھ دیکھا آفٹر اے سرٹن ٹائم آف گرومنگ, کیونکہ یہ ہمیں ایکسپریشن سکھاتے تھے. ان سے میں نے سیکھا کہ دیکھو جب کسی کو کوئی کڑوی بات کہنی ہے نا, مذاق سے کہنی ہے. کیسے کہنی ہے؟ ہاں, بڑے ایسے مزیدار جملے, مزیدار الفاظ کہ انسان سمجھ بھی جائے اور یہ کہ اس کو مزہ بھی ہے. بالکل, دیکھیں خاصا تو یہی تھا نا انکل سرگم کا. وہ مطلب اچھا اس زمانے میں جب انکل سرگم تھا تو سیسم اسٹریٹ بھی آتا تھا, ہمیں یاد ہے. تو انہوں نے سیسم اسٹریٹ بچے بہت دیکھتے تھے, لیکن ایسے ٹائم پر انہوں نے انکل سرگم کی جگہ بنائی وہ اسمال کراکری, چھوٹا پانڈا, یہ مجھے یاد ہے ابھی بھی, ماسی مصیبتیں, ماسی تیری ماں, ماسی تیری خالہ. اچھا یہ خاص بات نادیہ کر رہی ہے کہ کہنے کا انداز, یعنی انداز بیان. ابھی انہوں نے دیکھا, ہم نے تھوڑا سا جو کلپ چلایا, کیسے انہوں نے تنقید کی ہے. اور ایسے معاشرے, یعنی انہوں نے کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے چھوٹے لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا ہے, بڑے لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا. بات بڑی گہری ہوتی تھی, گہری بات, لیکن ایز اے لیکچر یا سیریس سٹیٹمنٹ میں نہیں کہنی, اس کو بڑے لائٹ طریقے میں ایکسپریس کر کے بولنا ہے تاکہ زیادہ اثر ہو. اچھا پھر ان کے ایک ہوتے تھے جو میں نے بھی باندھ لیا میرے انداز میں, آپ کو شاید نظر آتا ہو, کہ لفظ ایسے ایسے کچھ کیوٹ لفظ پکڑو, پنجابی کے, اردو کے, کسی بھی زبان کے, اس سے وہ بات لائٹ ہو جائے. اور جو لائٹ گفتگو بات ہوتی ہے نا, جو وہ بہت اثر کرتی ہے. مطلب تھرو پپٹس انہوں نے ایسے ایسے سوشل میسیجز کنوے کیے ہیں. اتنا میں پتا ہوں, اتنے سارے, تو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, اس کے علاوہ ان کے اتنے سارے ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے تھے پپٹس کے, کہ جو یہ اسکولوں میں لے کے جا رہے ہیں. ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ میں ان کے جاتے تھے شوز, جہاں یہ صرف لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تھرو پپٹس کتنے شوز کرتے ہیں. تھیٹر کے نام میں بہت بڑا نام, بہت بڑا نام ہے. اور آئی ایم سو فارچونیٹ جو آج میں ہوں, جو تھوڑا بہت بول لیتی ہوں. سب نے ہی سیکھا ہے, آپ نے تو ان کے ساتھ کام کیا, لیکن ہم سب نے ہی سیکھا ہے انداز کس طریقے سے بیان کرنے کا, بات کو طریقہ. دیکھو 500-600 پروگرامز ہم نے کیے, اور مجھے یاد ہے شروع میں جب پروگرام شروع کیا نا, تو اتنا بڑا اسکرپٹ آتا تھا, تو پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. جس طرح میں تھوڑی سی بہتر ہوتی گئی اور ان کو لگا کہ یار یہ بچی بول لیتی ہے ایکسٹیمپور, تو اسکرپٹ کم ہوتے ہوتے اینڈ میں غائب ہی ہو گئے. بس وہ ایک رن ڈاؤن ہوتا تھا, اور ہم بالکل ایسے ہی انہوں نے مجھے ٹرین کیا کہ یار آپ بغیر پیپر کے بولو. اس وقت ظاہر الیکٹرانک میڈیا اتنا نہیں تھا, وہ صحافت نہیں تھی, جرنلزم نہیں آیا تھا, پرائیویٹ میڈیا نہیں آیا تھا, تو صحافی اپنی بات کہتے ہوئے کس طریقے سے بات کریں, یہ ایک نئی سی چیز تھی. اب تو طریقہ کار ہو گیا نا, اپنے بڑوں سے سیکھ لیتے ہیں, یوٹیوب پہ تو ریپیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں چیزیں. لیکن اس وقت ایک صحافی کی طرز سے بات کرنا, اور کیا لکھنا ہے, کیا بولنا ہے. انکل سرگم ایک کیریکٹر تھے وہ, یعنی انہوں نے تشبیہ دی ایک کیریکٹر کو, جیسے آپ نے صحیح بات کی کہ لائٹر ٹون میں, لائٹر نوٹ پہ ایک ایسا انٹرٹیننگ کیریکٹر انکل سرگم, لیکن جب وہ بات کر رہا ہے تو بڑی سیریس کر رہا ہے. بالکل, ہمیشہ آپ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. بالکل بولو, صحیح کہا آپ نے. تو ہم نے ٹریبیوٹ دینا تھا انکل سرگم کو, فاروق قیصر صاحب کو, جو کہ ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ ہے, ان کا ہمارے ساتھ ہمیشہ زندہ رہے گا. جی